کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کی کوئی خاص خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس دین پر عمل کرنے والے لوگ وہ پہچانے جاتے ہیں، یا اس دین کی نیک نامی ہوتی ہے۔ اور اسلام کی جو خوبی اور اس کا امتیازی وصف کہہ لیں کہ وہ اس کی کوالٹی جو اسے دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، اس سے علیحدہ کرتی ہے، وہ ہے حیا، شرم۔ حیا کیسی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ استحیوا ربکم، اپنے رب سے حیا کیا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، لیکن آپ جس حیا کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کس قسم کا حیا؟ آپ نے فرمایا حیا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے اس کے بارے میں تمہیں حیا ہو، جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں حیا ہو۔ یہ دو بڑی چیزیں اس حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرأس وما وعاہ والبطن وما حوا، سر کے اندر، دماغ کے اندر جو کچھ ہے اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ دو لفظ ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کہ اس دماغ میں، سر میں جو کچھ ہے، یہ دماغ ہی ہے جو انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس دماغ میں حیا آ جائے تو انسان کی آنکھوں میں بھی حیا آ جاتا ہے، اس دماغ میں حیا آ جائے تو انسان کے کانوں میں بھی حیا آ جاتا ہے، اس دماغ میں اگر حیا آ جائے تو انسان کی زبان میں بھی حیا آ جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کا پورا وجود، اس کا لباس، اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کا آنا جانا، اس کا کھانا پینا، ہر سب کچھ اس کا اس دماغ سے ریلیٹڈ ہے، دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر اس دماغ میں حیا ہے تو انسان کے سارے وجود پہ اس حیا کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اگر یہ دماغ حیا سے خالی ہے یا اس میں حیا کی کمی ہے تو پھر انسان کے جسم کے کسی حصے کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کا حصہ حیادار ہو یا شرمدار ہو۔ اور دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ البطن وما حوا، کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، پیٹ میں کیا ہوتا ہے، انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ یہی ہے کہ آپ مختصر الفاظ بولتے ہیں، الفاظ بالکل تھوڑے الفاظ، لیکن ان کا معنی مفہوم بہت وسیع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ بیان کیے کہ والبطن وما حوا، پیٹ اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے۔ مطلب انسان جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ مال وہ کما رہا ہے، اس مال کے کمانے میں جو اس کی ارننگ ہے، جو اس کی جاب ہے، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے پاس دنیا کی دولت مال ہے، اگر اس کے بارے میں اسے حیا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ اور پیٹ کے بارے میں حیادار شخص وہ ہے جو خالص رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، جسے ہر وقت یہ فکر ہو کہ میرے پیٹ میں کوئی ایک لقمہ تو کیا کہ کوئی ایک ذرہ بھی حرام کا نہ جائے۔ انسان اپنی پوری کوشش کرے، اگر اس کے بعد کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کوشش نہ کرے بلکہ اس کے الٹ کوشش کرے کہ جیسا بھی اس کو ملے مال کمانے کی کوشش کرے، حلال حرام جو کچھ بھی آئے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، اس حدیث کے مطابق، کہ ایسا انسان بے حیا ہے، ایسے انسان میں حیا اور شرم نہیں ہے، جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا دنیا کے مال کی خاطر۔ اور یہ بے حیا اللہ کی مخلوق کے لیے نہیں بلکہ یہ بے حیا اللہ کے لیے،
اسے اللہ کے لیے حیا نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیوا ربکم، اپنے رب سے حیا کرو۔ اگر انسان اللہ سے حیا کرنے لگے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی۔ ایک اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری ساری امت کو معاف کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہیں۔ مجاہر کا معنی، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے چھپ کے اور بعد میں آ کے جرأت کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے اللہ نے معافی نہیں رکھی۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جو ایسے لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ حیا اور شرم سے عاری ہیں، ان کے دل و دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں حیا اور شرم نہیں ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ گناہ کر کے اس پہ پردہ ڈالیں اور اللہ سے معافی مانگیں، بجائے معافی مانگنے کے وہ جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا۔ اور اس کی مثالیں آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ ایک آدمی اگر حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے تو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ خود حرام طریقے سے کماتا ہے، وہ دوسروں کو جرأت سے بتاتا ہے کہ بھئی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پیسے کمانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو۔ آج کل یہ عام ہم سنتے ہیں، لوگ کلیم کرتے ہیں، جی کلیم کیا جی، کس طرح کہ وہ کہتا ہے جی کہ آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کلیم اس طریقے سے کریں۔ بھئی اگر نہیں تو یہ کیا ہے، ایسا انسان وہ مجاہر ہے، یعنی گویا کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی شرم اور اللہ کا حیا نہیں، وہ خود تو گناہ کرتا ہی ہے، دوسروں کو گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے لوگ اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب جو علماء اور محدثین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب یہ فیصلہ کریں گے کہ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ مشرک نہیں ہیں لیکن انہوں نے گناہ کیے ہیں، زنا میں ملوث ہوئے، چوری کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، دھوکہ دیا، کوئی گناہ کیا، ان گناہوں کی وجہ سے اب اللہ رب العالمین چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے کے پھر ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ کے فیصلے پہ سارا اس کا انحصار ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو چھپ کے گناہ کریں اور پھر آ کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، ایسے لوگ بغیر سزائے بھگتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایسے لوگ وہ سزا پائیں گے، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا اپنے اس جرم اور گناہ کی وجہ سے۔ اور یہ گناہ دراصل ہے کیا؟ حیا کی کمی، شرم کی کمی۔ اور یہی دراصل ہمارا دین ہے۔ اگر ہم اس دین کو سمجھ لیں اسی ایک لفظ کے ساتھ کہ یہ سارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، حیا مردوں کے لیے بھی، حیا عورتوں کے لیے بھی، حیا بچوں کے لیے بھی، یعنی ہماری زندگی حیا اور شرم سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معروف حدیث ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، اور ایک روایت میں ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ اس کی برانچز، اس کے شعبے ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اس کا ٹاپ ہے، یہ سب سے اوپر والا لیول اس کا درجہ ہے ایمان کا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ کیا ہے کہ آپ رستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کسی فروٹ کا چھلکا پڑا ہے کہ جس کے اوپر کسی کا پاؤں آ کے پھسل سکتا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس کو اٹھا کے راستے سے ہٹا دیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، آپ نے اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 60 سے زیادہ
یا ایک حدیث کے مطابق 70 سے زیادہ ایمان کی برانچز اور اس کی شاخیں ہیں، ایمان کے شعبے 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سے صرف 3 کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور آخری ہے راستے سے تکلیف کو اٹھانا، اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے، لا الہ الا اللہ، اماطۃ الاذی عن الطریق اور الحیاء، یہ 3 چیزیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ حیا سے محروم ہو۔ لا الہ الا اللہ انسان کو حیادار بنا دیتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے سے پہلے جاہلیت میں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بدنام ہوا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور اسلام نے تو اس قدر ہمیں اس کے بارے میں انکرج کیا ہے حیا کے بارے میں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کو کوئی غلطی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چھپائے، دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اسے چھپائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کی غلطیوں کو اور اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ یہ حیا کی اس قدر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود حیادار رہو، کہ خود گناہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بلکہ یہ ساتھ ترغیب دی گئی کہ اگر دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی اس طرح کے واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں شخص ہے جس نے میری چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی چوری کی ہے، اس کی کیفیت معلوم کی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے تو ویسے ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ معاملہ تھا تو مجھ تک شکایت پہنچانے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے، اب میرے تک جب یہ شکایت پہنچ گئی ہے، اب مجھ پہ لازم ہے اللہ کا وکیل ہونے کے ناطے کہ میں اس حد کو اب نافذ کروں۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا اعتراف کرنے والے شخص سے 3 مرتبہ منہ موڑا اور فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھ پہ پردہ ڈالا ہے تو پردہ ڈالے رکھ۔ اور یہ فقہی اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر اسلامی کورٹ اور اسلامی شریعت ہے تو پھر وہ وہاں آ کے اقرار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ وہاں آ کے اقرار کرے اور قاضی اور جج اور مسلم رولر کے سامنے آ کے بیان کرے کہ میں نے زنا کیا، مجھ پہ حد لگاؤ۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس پہ حد ضرور لگے گی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقرار کرنے والے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو ہی جائیں تو بہتر، یعنی بھری مجلس میں ایسی گفتگو ہی نہ کی جائے، ایسی بات ہی نہ کی جائے۔ تو یہ ہے کہ ایمان دراصل حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حیا اور ایمان لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کے اندر حیا جتنا زیادہ ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے، اور جس میں حیا جتنا کم ہے وہ ایمان میں اتنا ہی کمزور ہے۔ یہ پریکٹیکلی عملی طور پہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور مشاہدہ یا دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے پیٹ میں، ہمارے دل میں، ہمارے اس پورے وجود میں کس قدر حیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے حیا کے بارے میں، اس کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت شرماتے رہنا، کوئی بات نہ کرنا، جس طرح ہم بھی بس اوقات کرتے ہیں کہ نہیں جی اتنا زیادہ شائی نہیں ہونا چاہیے، اتنی زیادہ شرم اور اتنا زیادہ حیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو۔ کیا اس کو کہہ رہا ہے؟ حیا تو سارے کا سارا ہے ہی ایمان۔ اگر کوئی آدمی شرم کی وجہ سے وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا، عام لوگوں میں بیٹھ کے زیادہ بولتا نہیں، تو یہ تو بہت اچھی خوبی ہے،
یہی تو اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے، یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ہمیں غیبت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہمیں چغلی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہمیں جھوٹ بولنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر احادیث کا بنظر غائر مطالعہ کریں، قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود دراصل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کا ذکر بالکل کریں ہی نہ۔ یہ دراصل مقصود ہے شریعت کا، ہم کسی کا ذکر نہ کریں۔ ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، اگر کسی کا ذکر کرنا ہے تو صرف اور صرف خیر خواہی کے لیے، کبھی اس کو سمجھانا مقصود ہے تو پھر ڈائریکٹ اس سے بات کریں۔ اگر ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر سکتے تو ایسے آدمی کے سامنے اس کی غلطی یا اس کی کمی کوتاہی کی نشاندہی کریں کہ جو اس کو سمجھا سکے، ورنہ اس کے علاوہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے عام طور پہ ہمارے جیسا طریقہ ہوتا ہے، بیٹھ کے باتیں کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور ایک بتاتا ہے کہ مجھے اس کی اس غلطی کا پتہ ہے، دوسرا کہتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک اور چیز اس میں دیکھی، وہ کہتا ہے جی جی بالکل میں نے بھی دیکھا تھا، تیسرا کہتا ہے وہ جی ایک موقع پہ میں نے بھی ایسے دیکھا تھا۔ یعنی جو کچھ دیکھا ہے، اس انسان کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے نیک اعمال، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، ان کا کوئی ذکر نہیں، وہ ساری ایک طرف۔ اگر ایک آدمی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دن میں ایک غلطی کرتا ہے تو ہم 5 نمازوں کا ذکر نہیں کریں گے، ایک غلطی کا ذکر کریں گے۔ یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو حیا محیط ہو۔ حیا کا معنی صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی شکل و صورت یا اپنے لباس میں حیا پیدا کر لے، بلکہ اس کے لباس میں بھی حیا ہو، اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، اس کی زبان میں حیا ہو۔ جب کسی سے بات کرے، کسی سے گفتگو کرے تو سوچ سمجھ کے بات کرے کہ میری زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھے، یا کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو قیامت کے دن میری گرفت اور میرے مواخذے اور میری پکڑ کا سبب بن جائے۔ ایک لفظ انسان کو بس اوقات جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان بس اوقات اپنی زبان سے ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ ایسا کہہ بیٹھتا ہے کہ لا یلقی لها بالا، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، یعنی ایسے ہی ہنستے ہنستے اس نے کوئی بات کر دی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کلمہ ایسا برا کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم کے بالکل نچلے درجے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی تھی، ہماری ماں ہیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ دعها فانها قصیرہ، اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے، وہ صفیہ کی کیا بات کرتے ہیں، وہ چھوٹے قد کی۔ اب یہ کیسی بات، یہ کوئی ایسا بہت بڑا ہتک امیز کلمہ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا انتی لقلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایک کلمہ، انہا قصیرہ، چھوٹے قد کی ہے، تو نے ایک کلمہ ایسا سخت کلمہ بولا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کلمے کو ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اور سخت ہو جائے، ایک کلمہ۔ لیکن ہم گفتگو میں اگر حیا نہیں رکھتے، اپنی نظروں میں حیا نہیں رکھتے، اٹھنے بیٹھنے میں حیا نہیں رکھتے، تو میرے بھائی ہمیں اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر شاید ایمان کی کمی ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ حیا ہوگا۔ اور آخری بات میں ذکر کر دوں کہ دین کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ یہ وتیرہ اور یہ انداز اور یہ طرز نہیں رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی جو کام اگر کلیئرلی واضح طور پہ منع نہیں ہے تو پھر ہم کہیں جی خیر ہے کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور یہ چیز ہے دراصل جو انسان کو آہستہ آہستہ حیا سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کا حیا، اللہ کے نبی کا حیا، دین کا حیا، قرآن و سنت کا حیا، اللہ کی مخلوق کا حیا، دوسرے مسلمانوں کا حیا، ان تمام چیزوں سے انسان کو یہ چیز دور کر دیتی ہے، جس کو شریعت میں کہتے ہیں مباح، جو حلال چیزیں ہیں، جو حلال کام۔
بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے شریعت نے واضح طور پہ منع نہیں کیا، لیکن آپ ان کاموں کو اگر مسلسل کرتے رہیں تو یہ آپ کے دل میں حیا کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ راستے میں چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ کوئی مستقل عادت نہیں تھی۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ یہ کام جائز کی حد تک ہے، صرف جواز ہے بس۔ اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے منع کیا۔ اب آپ اگر کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھا پی رہے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی بیٹھ کے کھانا چاہیے، تو آپ کا جواب اگر یہ ہو کہ بھی کوئی منع تو نہیں ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، اور فٹ سے یہ حدیث بیان کریں کہ صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے۔ صحابہ کرتے تھے تو صحابہ کی مستقل روٹین نہیں تھی، عادت نہیں تھی۔ صحابہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم بھی تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پینے سے منع کیا ہے، کھڑے ہو کے کھانے سے منع کیا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام ان احادیث پہ عمل نہیں کرتے تھے اور ہر وقت کھڑے ہو کے کھاتے تھے، ہمیشہ کھڑے ہو کے پیتے تھے؟ نہیں، یہ چیز ایک جواز کی حد تک ہے، لیکن جائز کاموں میں اتنا انسان آگے بڑھ جائے کہ ہر جائز کام کرنے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں انسان کو دین سے دور کر دیتی۔ اس کی بجائے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، کس قسم کا کھانا کھاتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے وقت بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے وقت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ کام ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں۔ ان سنتوں کے ساتھ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ حیا ہوگا۔ آپ اللہ سے بھی حیا کریں گے، اللہ کی مخلوق سے بھی حیا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی جو خاص خوبی حیا ہے وہ حیا ہمیں نصیب فرما دے۔ ہماری آنکھوں میں بھی حیا ہو، ہمارے دل و دماغ میں بھی حیا ہو، ہماری زبان میں حیا ہو، ہمارے لباس میں حیا ہو، ہماری پوری زندگی حیا سے بھری ہوئی ہو، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرن قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم اور عمل میں برکت ڈالے، آمین۔ اگر کسی بھائی اور بہن کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر کے سوال پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں سورہ نازعات کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا۔ ہوا یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ڈیزائر، اپنی خواہش کو اس طرح سے استعمال کرے کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہو۔ اپنی خواہشات کو استعمال کرنے سے یا خواہشات کے پیچھے چلنے سے اگر اس نے اپنے آپ کو روک لیا تو اس کے لیے ہے فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ اس میں کوئی لمٹ آپ نہیں کہہ سکتے۔ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ دین کو فالو کرنے میں، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے۔ جو لازمی چیزیں، جو دین کے فرائض ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، ان حکموں پر عمل کرنے میں اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کام کر کے گھر میں آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، ڈیزائر اور خواہش یہ ہے کہ اب لیٹ جائیں اور سو جائیں، نماز کی کوئی فکر نہ ہو، لیکن اس ڈیزائر کو کنٹرول کر کے اٹھنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو دور کرنا، وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ انسان نے اپنے نفس کو ہوا سے روک لیا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ وہ روکنا ہے، وہ پابندی ہے ڈیزائر اور ہوا کی جو فرض ہے۔
کچھ دوسری ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا اور اس طرح کی مباح چیزیں، تو یہ ہیں کہ جن کو کرنا مستحب ہے. ان کاموں سے بھی اگر انسان اپنی ڈیزائر کو روک رکھے تو بہتر ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں پھر کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ جو نا ہر ہفتے ایک مرتبہ ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھائیں، جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، حلال ریسٹورنٹ ہے وہاں جائیں کھانا کھائیں، کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہ چونکہ ایک ڈیزائر ہے، اس ڈیزائر کو اگر کنٹرول کر لیں یہ سوچ کے کہ میں 10 پاؤنڈ وہاں خرچ کروں گا، تو اس کی بجائے گھر میں بیٹھے میں وہی کھانا یا اس سے بھی عمدہ کھانا، بہتر کھانا میں 4 پاؤنڈ میں کھا سکتا ہوں، باقی 6 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ میں اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دوں. تو یہ ہے کہ نہى النفس عن الہوى، آپ نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر لیا ہے اور اس کی بجائے آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ لگا دیا. سوال ہے کہ اللہ خیال ہے کیا اللہ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنے میں انسان کو خیال نہیں چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے پوچھنے میں، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں الفاظ جو ہیں وہ اچھے الفاظ ہونے چاہیے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، بلکہ جب بھی مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مانگو. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اب دیکھنے میں بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے، ہم دعا کرنے میں شاید اس طرح کی چیزوں سے حیا کر جاتے ہیں، لیکن شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اگرچہ اس میں الفاظ وہ مناسب ہونے چاہیے، اچھے الفاظ ہونے چاہیے. بارک اللہ فیکم. قاری صاحب ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ جب بار بار ایک گناہ کرتے ہیں تو ان کو حیات یہ کہ اللہ سے اس کی معافی مانگنے کے لیے کیا یہ طریقہ درست ہے ان کا؟ جزاک اللہ خیر. کہ گناہ کر کے فوراً معافی مانگ لینا یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ اس میں بھی ایک بیلنس چاہیے. دیکھیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، الرجاء والخوف، کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہو. اگر انسان اپنے دل و دماغ پہ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ سوار کر لے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ رہے اور ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ میں نے گناہ کیا، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان توبہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. وہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. اس کے دماغ پہ شیطان یہ سوار کر دیتا ہے کہ بھئی تیرے گناہوں کی معافی تو ہو ہی نہیں سکتی، تو نے کون سے تھوڑے گناہ کیے، تو نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں. اور ایسے میرے ساتھ عملی طور پہ ایسا پیش آیا. ہمارے وہاں گرین لینڈ میں ایک ساتھی نمازی تھا، ایسے الحمدللہ دین پہ عمل کرنے والا سب کچھ، بس بیچارے نے اپنے ذہن پہ اتنا یہ سوار کیا کہ تقریباً ہر روز اس کا یہی سوال ہوتا تھا کہ جی میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، میری کیسے معافی ہوگی. اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ کے بندے معافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہ گار ہے، پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں سوائے انبیاء کے. کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا یا اسے غلطی ہوتی نہیں. جب صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم غلطی نہ کریں؟ ہم سے غلطیاں ہوتی. لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان گناہ کرے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب انسان غلطی کر لے اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ایڈمٹ کرے کہ واقعتاً میں نے غلطی کی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے توبہ کی طرف، غلطی کو مان لینا. کیونکہ اسی سٹیپ پہ پاؤں رکھنے میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ غلطی کو مانیں گے نہیں، آپ توبہ کیسے کریں گے؟ غلطی کو ماننا سب سے پہلی بات ہے. جس انسان نے غلطی کو مان لیا اس کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان غلطی کا اعتراف کرے پھر اللہ سے توبہ مانگے، توبہ طلب کرے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویتوب علیہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے. اگر اسے یہ یقین ہے اور اس یقین سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اب وہی حدیث آگے چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ
کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور پھر میں نے گناہ کر دیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویتوب علیہ، میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس یقین سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہی گناہ پھر کرتا ہے تیسری مرتبہ، لیکن پھر فوراً اسے احساس ہوتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ آخر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تجھے یقین ہے اس بات کا کہ تیرا ایک رب ہے جو غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو جتنی بار چاہے غلطیاں کر، مجھ سے آ کے ہر بار معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا جاؤں۔ تو یہ ہے توبہ اور استغفار۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی ہمارے لیے سبق آموز حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنی یہ عادت بنا لیں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو بہت سے ایسے گناہوں کی معافی بھی ہماری ہو جائے گی کہ جو گناہ ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا۔ صاحب ایک سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی حیا والے تھے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، تو فرشتوں کا حیا کرنے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتوں کا حیا کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے حدیث کا اگر سیاق و سباق دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس موقع پہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پوری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی ٹانگ سے آپ کی چادر، آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی ٹانگ کو کور کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک کام جائز ہے، اگر ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو یقیناً یہ کام جائز تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی موجودگی میں کیا ہے۔ لیکن اس سے اعلیٰ درجہ جو ایک حیا کا درجہ ہے وہ ہے جس درجے پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عثمان کے سامنے اس طرح کا جائز کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کام اگرچہ جائز ہے، شرعی لحاظ سے حرام یا منع نہیں ہے، لیکن عثمان جیسے آدمی کے سامنے اس طرح کا کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فوری طور پہ اپنی ٹانگ کو کور کر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مفہوم ہے اللہ عالم، اور اس کی حدیث میں چونکہ الفاظ یہی ہیں، ہمیں کما حق اس پر ایمان لانا چاہیے، لیکن علماء جو اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ اللہ کے فرشتے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو انسان نافرمانی کر سکتا ہے۔ انسان نافرمانی کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل سے کچھ نہ کچھ حیا اللہ کا نکل جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، گویا کہ وہ مکمل طور پہ حیا دار ہیں، وہ سراپا حیا ہیں، وہ چونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ حیا سے لبریز ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی تشبیہ فرشتوں سے دی ان الفاظ میں کہ جس سے اللہ کے فرشتے، یعنی وہ مخلوق جو مکمل طور پہ حیا کی پابند ہے، جن میں غیر حیا اور غیر شرم اور بے حیائی والی کوئی چیز، نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مخلوق جب عثمان سے حیا کرے تو یہ ایک مبالغے کے الفاظ ہیں، تو میں اس سے کیوں حیا نہ کروں۔ اللہ علیہ وسلم۔ I think it's, inshallah it's okay, but I will prefer again to ask Brother Umar to translate for me, inshallah.
First of all, can a brother put a hand up who can't actually understand English except brother? Okay, fine. آپ کو حدیث پڑھ دیں پھر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ. ویسے وہ میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، the Messenger of Allah said, الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، Iman has 70 or more branches. اور سب سے بڑی یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، The height of the branch is to say La ilaha illallah. اور سب سے نیچے والا درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، And the lowest part of the Iman is to remove something which is harmful from the road. اور حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. Haya is a high part of Iman. Shyness is a high part of Iman. اور دوسری حدیث جو میں نے ابتدا میں ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استحیوا ربکم، اپنے رب سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. The second hadith which Brother Qari Zakola read was, دوسری حدیث دوبارہ پڑھیں. کہ اللہ اپنے رب سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. Okay, have shyness of your Lord the way you should have the right of shyness of your Lord. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیسے اللہ سے حیا کریں؟ The companions asked that what is the correct way of having the right shyness of Allah subhanahu wa ta'ala. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سر میں ہے اس کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو. The companion asked that how should we have this shyness? And the Messenger of Allah said that have the shyness of what's in your mind or what's inside your stomach. Jazakallah khairan. جی. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا سوال خاص طور پہ اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے ہو تو اس کو سب سے پہلا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہیں مسلم، اور مسلم کا معنی ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دے. ہم نے سب کچھ اللہ کے رسول کے سپرد کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ایک سمپل جواب ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری رہی بات کہ ٹخنوں سے کپڑے کو اونچے رکھنا، یہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سنت اس معنی میں نہیں جس کو ہم فرض کے مقابلے میں کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض جس کام کو کرنا ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے سنت کا جس کو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں. یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل اور طریقہ ہے اس کو بھی سنت کہتے ہیں. اس معنی میں یہ سنت ہے. جیسے مثال کے طور پہ فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ ہے فرض، لیکن ہم کہیں گے کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ کی یہ مستقل روٹین تھی، آپ پڑھا کرتے اس معنی میں. تو اس طرح کپڑے اپنے ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، پائجامہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ صرف سنت نہیں بلکہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. اور اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے کہ الاسبال ہی المخیلہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ٹخنے، چادر کو، اپنے شلوار کو، ٹراؤزر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ ایک تکبر کی نشانی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت عرب کے ہاں معروف تھا، اور اگر اب بھی ہم چلے جائیں اپنے ملکوں میں اور اپنے خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں جو دیہات ہیں ان میں یہ معروف ہوتا ہے کہ جو گاؤں کا بڑا نمبردار ہے وہ آتا ہے تو اس کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے اتنی ہوتی ہے کہ 1 فٹ بس اوقات نیچے وہ کھینچی چلی آ رہی ہوتی، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بڑا کوئی نمبردار آ رہا ہے اور بڑا رئیس اور چودھری آ رہا ہے گاؤں کا. تو یہ ایک تکبر کی نشانی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تواضع سکھلائی ہے. تکبر کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ تواضع ہے، ہمبلنس. تکبر ہے ایروگینس، اس کے مقابلے ہمبلنس جو ہے تواضع، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے جھک جانا، اللہ کے مخلوق کے لیے جھک جانا. تو یہ تکبر جو کہ ویسے بھی یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی اگر یہ لفظ ایروگنس کا بولا جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بھی یہ یعنی اخلاقی طور پہ فطری نیچرلی انسان کی طبیعت میں یہ اچھی چیز نہیں ہے ایروگنس یا تکبر کا ہونا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ اس طرح کے کام یہ انسان کو ایروگنس کی طرف لے جاتے ہیں،
یا اس کی تکبر کی نشاندہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی شلوار یا چادر کو یا اپنے ٹراؤزر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا. ہاں اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے. ایز اے مسلم جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بشماله. آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ پیو کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. جو حدیث میں وجہ اس کی بیان کی گئی، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور وہ اس کا پینے کا انداز کیا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم حدیث پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ شیطان کا کام ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کے رکھو. دشمن بنا کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو تو آپ وہ کام نہیں کریں گے جو آپ کا دشمن کرے گا. اگر کسی ایک سپر مارکیٹ میں آپ کا دشمن گیا، آپ کہیں گے کہ میں وہاں نہیں جاتا، میں دوسری پہ چلا جاتا ہوں. یعنی اس قدر اینمیٹی اور دشمنی آپ کے دل میں ہوتی. تو یہ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ شیطان کو دشمن بنا کے رکھو. تو دشمن جو کام کرتا ہے ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ وہ کام تم نے نہیں کرنا.